باب الرجعت، یہاں سے طلاق رجعی کے احکامات کو ذکر فرمائیں گے۔ رجعت کا معنی ہے لوٹنا، اور اصطلاحی معنی ہے مل کے نکاح کو باقی رکھنا۔ رجعت میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک طلاق یا دو طلاقیں سری دی جاتی ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ مرد کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی کے متعلق کچھ احکامات ذکر فرمائیں گے کہ رجعت کیسے ثابت ہو سکتی ہے، قولاً فعلاً کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو سب سے پہلا مسئلہ جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاقیں رجعی دی، پھر عدت کے اندر اس کے لیے جائز ہے اگر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر لے، اور اس رجوع کرتے ہوئے بیوی کی رضامندی بھی شرط نہیں ہے، چاہے بیوی رضامند ہو یا نہ ہو، ہر حال میں رجوع کیا ہے، جائز ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ کہ تم نے اگر ایک یا دو طلاقیں دے دی ہے تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف اعلیٰ طریقے سے روک لو۔ یہاں کوئی ذکر نہیں ہے بیوی رضامند ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے لیے عدت کا قیام ضروری ہے، عدت میں رجوع ضروری ہے، عدت کے بعد جائز نہیں ہے، کیونکہ رجعت کا مطلب ہوتا ہے کہ مل کے نکاح کو باقی رکھنا، جیسے کہ امسکوہن امساک، روکنا تبھی ہوگا جب پہلے سے ملک ہوگی، بقا ہوگی، تو بقا عدت کے اندر تو ہے، عدت کے بعد نہیں ہے، اس لیے عدت کے اندر رجوع کرے گا تو متحقق ہوگا، عدت کے بعد کرے گا تو رجوع متحقق نہیں ہوگا۔ وَالرَّجْعَةُ أَن يَقُولَ رَاجَعْتُكِ أَوْ رَاجَعْتُ امْرَأَتِي، اور رجوع کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس میں قولاً بھی ہو سکتا ہے اور عملاً فعلاً بھی ہو سکتا ہے۔ قولاً مثلا یہ کہے راجعتُكِ میں نے تجھ سے رجوع کر لیا، یا کہے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس میں تو یعنی کہ قولی رجوع میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے ہاں بالاتفاق رجوع ہو جائے گا۔ یا اور طریقے بھی ہیں ہمارے نزدیک، عملی طور پر، مثال کے طور پر قول کی بجائے وہ اس سے وطی کر لے جا کر، یا اس سے بوسہ لے لے، یا اس کو چھو لے شہوت کے ساتھ، یا شرمگاہ کو دیکھ لے شہوت کے ساتھ، یہ بھی ہمارے نزدیک رجوع کی علامات ہیں۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو بولنے پر قدرت حاصل ہے وہ بول کر رجوع کرے، اس کے لیے یہ فعلاً عملاً رجوع معتبر نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو رجعت ان کے ہاں جو ہے نا، وہ کہتے ہیں رجعت یہ ابتدائی نکاح کے معنی میں ہے، گویا کہ یہ نیا نکاح ہو رہا ہے۔ تو جب نیا نکاح ہو رہا ہے یہی تو وجہ ہے کہ اس رجوع سے پہلے وطی کرنا بھی ان کے ہاں حرام ہے۔ جب یہ نیا نکاح ہے، نئے نکاح کے معنی میں ہے، تو جیسے اگر بالکل ہی نئے سرے سے نکاح ہو رہا ہو، وہاں کیا ہوتا ہے، قولاً جو ہے رجوع نکاح کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ رجعت بھی ابتدائی نکاح نئے نکاح کے معنی میں ہے، اس لیے یہاں بھی اگر قول پر قدرت حاصل ہے، گونگا نہیں ہے، تو قولاً رجوع کرے گا، فعلاً رجوع معتبر نہیں ہوگا۔ لیکن ہم نے کہا نہیں، رجعت یہ ابتدائی نکاح کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ رجعت یہ استدامت نکاح کو برقرار رکھنے کے معنی میں ہے۔ اور اس کی وضاحت کیا رہے ہمارے قریب آگے چل کر بھی کریں گے کہ یہ رجعت یہ استدامت نکاح یعنی بقائے نکاح کا نام ہے، ابتدائی نکاح کا نام نہیں ہے۔ والفعل قد يقع دلالة، اور مزید ہم اپنی بات کو مستحکم کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یہ فعل سے رجوع کا ثبوت صرف نکاح کے اندر نہیں ہے، اور بھی کئی مقامات پر فعل کو جو ہے فعل کو معتبر مانا گیا ہے، فعل سے اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس چیز کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور معاملات میں بھی مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی سے روٹی خریدی خیار کے ساتھ، پھر خیار کے دنوں میں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کو قبول کر لیا، رکھ لیا، میں پکی ہو گئی، بلکہ اس نے اس سے وطی کر لی۔ اب فعل یہ بتا رہا ہے یہ اب اس ملک پر بقا چاہتا ہے، تو اور مقامات پر بھی فعل کو بقا کے معنی میں لیا جاتا ہے، تو نکاح کے باب میں بھی ایسے فعل کو بقا کے معنی میں معتبر مان کر یہ سمجھا جائے گا اب یہ اس نکاح کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ آگے پھر فرمایا ہر فعل یہ بقائے نکاح کے لیے معتبر نہیں ہوگا،
بلکہ اس کے لیے خاص افعال ہے. وہ خاص افعال کرے گا تو یہ فعل معتبر مانا جائے گا. ہر فعل کو جو ہے استدامت نکاح کے لیے معتبر نہیں مانا جائے گا. مثلا وہ ایسا فعل کرے کہ جو صرف میاں بیوی کر سکتے ہیں اور دوسرا کوئی نہیں کر سکتا ہے. مثال کے طور پر شہوت کے ساتھ چھونا یا شہوت کے ساتھ شرمگاہ کو دیکھنا، یہ ایسے افعال ہیں یہ نکاح کے بغیر نہیں ہو سکتے. یہ اس طرح کے افعال کرے گا تو یہ رجوع شمار ہوگا. ورنہ اگر بغیر شہوت کی شرمگاہ کو دیکھ لیا تو یہ رجوع شمار نہیں ہوگا، کیونکہ بغیر شہوت کے تو بغیر نکاح کے بھی دیکھنا جائز ہے. مثال کے طور پر دائی کے لیے، ڈاکٹر کے لیے ایز اے علاج کے شرمگاہ کو دیکھنا جائز ہے. اس لیے ایسا فعل معتبر ہوگا کہ جو صرف یہی کر سکتے ہو، میاں بیوی کر سکتے ہو، کہ تیسرا شخص نہ کر سکتا ہو. یہ ایسے اعضاء کو دیکھ لینا کہ جس کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، اس سے بھی رجوع معتبر نہیں ہوگا. ورنہ پھر اس میں عورت کے لیے پریشانی سامنا ہوگا. مثال کے طور وہ نہیں چاہتا رجوع کرنے کو، اچانک چہرے کو دیکھ لیا، اچانک اس کے جو ہے کیا نام ہے ہاتھوں کو دیکھ لیا. اگر ہر عضو کے دیکھنے کو رجوع شمار کیا جائے تو عورت کے لیے پریشانی کا سامنا ہوگا. وہ رجوع شمار ہوگا، پھر طلاق دے گا، پھر رجوع ہوگا، پھر طلاق دے گا، اس کی عدت لمبی ہوتی چلی جائے گی. اس لیے ایسے افعال معتبر مانے گئے ہیں رجوع کے اندر جو صرف جو ہے میاں بیوی ہونے کی حالت میں ہی معتبر ہو سکتے ہوں. اس کے علاوہ کہ اور کرنا چاہے تو اس کے لیے شرعاً جائز نہ ہو. اس لیے شرمگاہ کو دیکھنا یا شہوت کے ساتھ ہو اور چھونا بھی شہوت کے ساتھ ہو تو یہ فعل معتبر ہوں گے. اس کے علاوہ بغیر شہوت کے دیکھنا یا بغیر شہوت کے چھونا یا دیگر اعضاء کو دیکھنا اس سے رجوع شمار نہیں ہوگا. وغیرہ اس کے اندر عورت کے لیے بلا وجہ کی عدت کو طول مل جائے گا. وَيُسْتَحَبُّ أَن يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ. اب یہاں سے صاحب قدوری فرما رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ جب آدمی رجوع کرے نا بیوی سے تو اس پر 2 گواہ بنا لے. اچھی بات ہے، مستحب عمل ہے، لازم نہیں ہے. اگر گواہ نہیں بنائے گا تو رجعت پھر بھی درست ہے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر گواہ بنانا ضروری ہے. رجعت پر گواہ بنانا کیا ہے؟ ضروری ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ اشہدوا ذوی عدل منکم. اشہدوا امر کا صیغہ ہے، امر وجوب کے لیے آتا ہے، اس لیے گواہ بنانا ضروری ہوگا. ولانا سے ہم احناف کی دلیل، ہم کہتے ہیں دیگر جتنے مقامات آئے ہیں نا یہ بیوی کو 1 یا 2 طلاق دے کر روکنے کے بارے میں، وہاں شہادت کا ذکر نہیں ہے. جیسے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ٹھیک ہے، یا اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں پر رجوع کا ذکر ہے، روکنے کا ذکر ہے، وہاں پر شہادت کا ذکر نہیں ہے. اس سے سمجھ میں آیا کہ شہادت لازمی امر نہیں ہے. اور دوسری خری دلیل یہ ہے، دیکھو یہ جو رجوع ہوتا ہے نا یہ بقائے نکاح کا نام ہے، اور شہادت بقائے نکاح پر نہیں ہوتی، وہ ابتدائے نکاح پر ہوتی ہے. تو جب یہ بقائے نکاح کا نام ہے اس پر شہادت نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے جیسے آدمی اپنی بیوی سے الا کر لے، الا کرنے کے بعد وہ جب رجوع کرتا ہے تو وہاں پر نکاح گواہ ضروری نہیں ہوتے، کیونکہ الا کے اندر بھی بقائے نکاح ہوتا ہے. ایک نکاح تھا اب اس کو باقی رکھ رہا ہے. تو چونکہ یہ بقائے نکاح کی حالت ہے تو بقائے نکاح پر گواہ لازمی نہیں ہوتے. ہاں البتہ مستحب ہم بھی کہتے ہیں کہ بات کو مرد اگر انکار بھی کرنا چاہے تو پھر گواہ اس کے انکار کو روک سکے کہ نہیں بھائی آپ نے رجوع کر لیا تھا. باقی وما تلاہ محمول جو امام شافعی رحمہ اللہ نے آیت پیش کیا واشہدوا ذوی عدل منکم، اس کا جواب یہ ہے دیگر مقامات کو دیکھتے ہوئے یہ امر استحباب کے لیے ہوگا. وگرنہ اگر وجوب کے لیے ہوتا تو جتنے بھی دیگر مقامات آئے ہیں رجوع کے بارے میں وہاں پر بھی شہادت کا ذکر ہوتا. ان مقامات پر شہادت کا ذکر نہ ہونا اس بات کی علامت ہے یہاں جو شہادت کا ذکر ہے یہ امر وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحبابی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اشہدوا ذوی عدل منکم، جو آپ نے یہ آیت پیش کی ہے یہ آیت یہ او فارقوہن بمعروف، اسی کے ساتھ جو تفریق کا ذکر بھی ہے کہ تم تفریق کرنا چاہو یا رکھنا چاہو تو 2 گواہ بنا لو.
اور بالاتفاق تفریق پر گواہ بنانا مستحب ہے، وہاں لازمی نہیں ہے. جب تفریق پر گواہ بنانا مستحب ہے تو ساتھ آنے والا جو امساک ہے اس پر بھی گواہ بنانا مستحب ہوگا، نہ کہ واجب. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَيُسْتَحَبُّ یہاں سے فرمایا بہتر یہ ہے جب آدمی رجوع کر لینا تو بیوی کو اطلاع کرے اس کی. مثلا اگر قولن کیا، بیوی سامنے نہیں ہے تو اس کو اطلاع فوراً پہنچائے تاکہ کہیں وہ نہ سمجھی میں کہیں آگے نکاح نہ کر بیٹھے اور بلا وجہ کے گناہ میں ملوث ہو جائے. اس لیے فوراً سے پہلے اس کو اطلاع کرے کہ آپ سے میں رجوع کر چکا ہوں. وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ایک عورت کی عدت گزر گئی، اس کے بعد مرد کہتا ہے کہ میں آپ سے آپ کی عدت میں رجوع کر چکا تھا، عورت کہتی ہے ہاں آپ نے رجوع کر لیا تھا. اب یہاں رجعت شمار ہو جائے گی، رجعت معتبر ہوگی. لیکن اگر عورت نے کہا نہیں آپ نے رجوع نہیں کیا تھا تو یہاں عورت کی بات معتبر ہوگی اور عورت پر قسم بھی نہیں آئے گی. باقی عورت کی بات معتبر کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ یہاں پر اس وقت وہ جس چیز کی خبر دے رہا ہے اس چیز کا اس وقت یہ مالک نہیں بن سکتا. اس نے کہا میں نے رجوع کر لیا تھا. اگر اس کو اب چھوڑ دے فی الحال، اگر اس وقت عدت گزر جانے کے بعد اب مالک بننا چاہے، مالک بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے. تو یہ اب اس چیز کی خبر دے رہا ہے جس کا اب فی الحال یہ مالک بننے پر قادر نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے جھوٹ بول کر ملکیت چاہتا ہو. تو اس لیے اگر عورت نے کہہ دیا کہ نہیں میری عدت گزر گئی ہے، عورت کی بات کا اعتبار ہوگا، مرد کی بات کا اعتبار. ہاں اگر عورت خود تصدیق کر دے تو پھر جب خود راضی ہے اپنے آپ اس کے سپرد کرنے پر، پھر اس مرد کی بات اس عورت کی تصدیق کے بعد اس رجعت کو معتبر مان لیا جائے گا. ہاں عورت اگر انکار کر دے تو پھر اس رجعت کو معتبر نہیں مانا جائے گا کیونکہ یہاں جھوٹ کا خطرہ موجود ہے. اور فرمایا یہاں پر جب عورت کی بات کو مانیں گے تو عورت پر قسم نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ان 6 مقامات میں سے ہے جہاں پر منکر پر قسم نہیں آتی ہے. یہاں تو کہہ رہے ان کو ہم نے ذکر کر دیا کتاب النکاح کا 6 مقامات کو، آپ نے وہاں پڑھا تھا، ہم اس کو آگے ذکر کریں گے. اس لیے یہ شاید غلطی ہو گئی ہے. ذکر کتاب النکاح میں ایک اشارہ ملا تھا، اس کے مزید اچھی وضاحت جو کتاب الدعوات میں آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یعنی 6 مقامات کون کون سے ہیں اور وہاں قسم کیوں نہیں آئے گی منکر پر. وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ ایک آدمی نے بیوی سے کہا قَدْ رَاجَعْتُكِ میں نے آپ سے رجوع کر لیا. عورت نے کہا ویسے میری عدت گزر چکی ہے، اب کیا ہوگا؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ رجوع اب معتبر نہیں رہے گا. لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں یہ رجوع معتبر مانا جائے گا. صاحبین کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جب اس نے کہا نا راجعتکی میں نے آپ سے رجوع کر لیا تو یہ رجوع عدت کے ساتھ مل چکا ہے. اس لیے کہ جس وقت وہ عدت کے گزرنے کی خبر دے رہی ہے، وہ کب دے رہی ہے؟ راجعتکی کے بعد. اس کا مطلب ہے عدت کے گزرنے کی جو خبر دے رہی ہے یہ خبر جو ہے رجوع کے بعد ہے، رجوع عدت کے اندر ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو جب رجوع عدت کے اندر ہے اور خبر عدت کے بعد آ رہی ہے، خبر رجوع کے بعد آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رجوع عدت کے اندر ہو چکا تھا. عدت کی خبر جو بعد میں دی عدت بعد میں مکمل ہوئی ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی کہتا ہے طلقتکی، آگے سے بیوی کہتی ہے میری عدت گزر چکی ہے. تو یہاں پر بھی اس خبر کو مؤخر مان کر یہ سمجھا جاتا ہے طلاق پہلے دی ہے، عدت کی جو خبر دی ہے وہ عدت بعد میں ختم ہوئی ہے. اور وہاں پر بھی ایسے ہی جب اس نے کہا راجعت کہ میں نے رجوع کر لیا، اس نے پھر خبر دی کہ میری عدت گزر چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رجوع عدت کے اندر ہو چکا ہے، یہ خبر بعد میں آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ عدت بعد میں پوری ہوئی ہے، رجوع پہلے ہو چکا ہے.
جیسے طلاق والے مسئلہ کے اندر ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ رجوع معتبر ہوگا، رجوع معتبر ہوگا اور اس کی بیوی بحال کر دی جائے گی۔ غیر ابی حنیفہ، لیکن امام صاحب نے فرمایا نہیں، یہاں پر جو ہے اب رجوع معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو ہے نا یہ رجوع اور عدت کا گزرنا یہ بالکل آپس میں مل چکے ہیں، آپس میں ان کا تصادف ہو چکا ہے، آپس میں ان کا ملاپ ہو چکا ہے۔ اور پھر خاص طور پر عورت جو ہے اس خبر عدت گزرنے کے بارے میں خبر دینے میں امینہ ہے، اور امینہ قول معتبر ہوتا ہے۔ جب وہ کہہ رہی ہے میری عدت گزر چکی ہے، اس کو ماننا پڑے گا عدت پہلے گزری ہے، تو عدت کا مسئلہ تو عورت سمجھ سکتی ہے نا، مرد کو کیا پتا۔ تو اس لیے چونکہ یہ امینہ ہے، امینہ کا قول اس کے حق میں معتبر ہوتا ہے، اس لیے اگر عورت کہہ رہی ہے میری عدت گزر چکی ہے تو اس کو ماننا ہوگا عدت پہلے گزری ہے اور رجوع بعد میں ہوا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا عدت گزرنے کے بعد سب سے قریب ترین جو کام ہوا ہے وہ رجوع ہوا ہے، لیکن وہ بھی عدت گزرنے کے بعد ہوا ہے، پہلے نہیں ہوا۔ عدت گزرنے کے بعد جب ہے اس رجوع کو معتبر نہیں مانا جائے گا۔ باقی صاحبین نے جو قیاس پیش کیا طلاق والا، تو ہم کہتے ہیں اس کو طلاق پر قیاس نہ کرو، اس لیے کہ طلاق والا مسئلہ تو ہمارے ہاں ہے بھی اختلافی، ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے، ہم تو وہاں بھی یہ کہتے ہیں طلاق نہیں ہوگی، تو وہ قیاس پیش کرو جو متفق علیہ ہو۔ اور اگر بالفرض مان بھی لیں طلاق ہو جاتی ہے تو وہاں پر مرد اپنی ملکیت کو نکالنے کا اقرار کر رہا ہے کہ میری ملکیت اس سے نکل چکی ہے، تو وہاں اتہام کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اپنی ملک ظاہر کر رہا ہے، اس کو اختیار ہے۔ لیکن دوسرے مسئلہ کے اندر وہ غیر پر ملکیت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ عورت جو اس وقت اس کے نکاح میں نہیں ہے، اب یہ چاہ رہا ہے اس کو ملک ملوں، تو غیر پر ملک لینے کے لیے اس پر گواہ یا اگلے کی تصدیق ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے رجعت والے مسئلے کو طلاق والے مسئلہ پر قیاس کر کے ایک جیسا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وَإِذَا قَالَ زَوْجُ الْأَمَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، جی ایک آدمی نے ایک لونڈی سے نکاح کیا، طلاق دے دی، عدت گزرنے کے بعد مرد کہتا ہے لونڈی بیوی سے کہ میں نے آپ سے عدت میں رجوع کر لیا تھا، اور اس بات کی آقا تصدیق کرتا ہے، اس لونڈی کا آقا، کہ آپ نے واقعی رجوع کیا تھا، لیکن وہ لونڈی تکذیب کرتی ہے، کہتا نہیں رجوع کیا تھا آپ نے، اب کیا ہوگا؟ تو فرمایا امام صاحب کے نزدیک یہاں لونڈی کا قول معتبر ہوگا اور رجوع کو معتبر نہیں مانا جائے گا، لیکن صاحبین فرماتے ہیں یہاں مولا کا قول معتبر ہوگا اور رجوع کو معتبر مانا جائے گا۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو عدت گزرنے کے بعد یہ اب مل کے بزو اس خالص آقا کا حق اس پر ثابت ہو چکا ہے، اب وہ خالص اپنے حق کو زوج کے لیے ثابت کر رہا ہے، تو جیسے اس کے لیے ابتداءً یہ اقرار جائز ہے کہ آپ کا نکاح کا اقرار جائز ہے کہ میں نے اپنی لونڈی کا نکاح آپ سے کر دیا، تو جیسے ابتداءً نکاح کا اقرار جائز ہے، ایسے ہی بعد میں اپنے حق کو اس زوج کے لیے ثابت کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، یہاں صرف رجوع کا مسئلہ نہیں ہے، رجوع کا دار و مدار عدت پر ہے، عدت ہوگی تو رجوع ہوگا، عدت نہیں تو رجوع نہیں، اور عدت کا پتہ چلانا مشکل ہے مردوں کے لیے، وہ عورت ہی جان سکتی ہے، تو چونکہ عدت کا دار و مدار عورت پر ہے، اس سے ثابت ہونے والے حکم رجعت کا دار و مدار بھی کس پر ہوگا؟ اس لونڈی عورت پر ہوگا، وہ کہے گی تو رجوع معتبر ہوگا، اگر تکذیب کر دے گی تو رجوع معتبر نہیں ہوگا۔ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْقَلْبِ، اگر برعکس ہو گیا، مثلا مرد نے کہا عدت گزرنے کے بعد میں نے آپ سے رجوع کر لیا تھا، آقا کہتا ہے نہیں کیا تھا، لونڈی کہتی ہے کر لیا تھا، اب کیا ہوگا؟ تو صاحبہ ویسے ہی ہے کہ مولا کا قول معتبر ہوگا، لیکن امام صاحب بھی یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں مولا کا قول معتبر ہوگا۔ اس کیوں یہاں کے امام صاحب تبدیل ہو گئے؟ وہ اس لیے کہ فرماتے ہیں دیکھو جب عدت گزر گئی ہے، عدت گزرنے کے بعد اب آقا کا حق اس بزو پر پختہ ہو چکا ہے،
اب جب عورت کہہ رہی ہے عدت کے اندر جو ہو گیا تھا تو گویا کہ اب وہ آقا کی ملکیت کو ظاہر کرنا چاہتی ہے، اس کی بات مان کر آقا کی ملکیت کو ظاہر نہیں ہونے دیا جائے گا، بخلاف پہلے مسئلہ کے وہاں خود آقا جو ہے اقرار کر رہا تھا میری ملکیت آئی نہیں ہے، تو وہاں آقا کا کوئی حق ظاہر نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہاں ہم نے آقا کی جو ہے لونے کی بات کو مانا تھا۔ لیکن یہاں پر جو ہے دوسرے مسئلہ کے اندر چونکہ آقا کا حق ضائع ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پر لونے کی بات کو نہیں مانا جائے گا، آقا کی بات کو مانا جائے گا اور یہی کہا جائے گا عدت ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ قَالَتْ قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتِي، لونڈی نے کہا میری عدت پوری ہو چکی، زوج کہتا ہے یا مولا کہتا ہے کہ عدت ابھی باقی ہے، تو یہ صاف سا مسئلہ، یہ تو لونڈی کی بات کا اعتبار ہوگا، کیونکہ عدت کے گزرنے نہ گزرنے کو جس طرح عورت سمجھ سکتی ہے مرد نہیں سمجھ سکتے، یہ امینہ ہے، امینہ کا قول اس کے حق میں معتبر ہوگا۔ وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، یہاں سے یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں، یہ مسئلے چل رہے تھے رجوع کے نا، رجوع کرے گا تو معتبر ہوگا، عدت اندر عدت گزر گئی تو پھر معتبر نہیں۔ اب یہاں سے بتائیں گے کہ رجوع کب تک ہوگا، یعنی کب ہم سمجھیں گے عدت ختم ہو گئی ہے اب رجوع نہیں ہو سکتا، اسی کے مسائل لا رہے ہیں کہ عدت 3 حیض ہوتی ہے نا، تو فرمایا جب تیسرا حیض ختم ہوگا، ختم ہوتے ہی عدت ختم، اب رجوع کا حق، اب ختم ہونے کی نوعیتیں مختلف ہوں گی۔ مثال کے طور پر اگر ایک عورت کو 10 دن حیض آتا ہے تو جو ہی 10ویں دن خون منقطع ہوا عدت کا وقت ختم، اب رجعت نہیں ہو سکتی، اگرچہ غسل کرے نہ کرے، جی نماز پڑھے نہ پڑھے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو حیض آتا ہے 8 دن 5 دن 7 دن 10 دن سے کم تو پھر جب خون منقطع ہوا ابھی رجعت منقطع نہیں ہوگی، یہاں تک کہ خون منقطع ہونے کے بعد یہ غسل کرے، یا غسل نہیں کرتے کم از کم ایک کامل نماز کا وقت گزرے، جب غسل کر لے ایک کامل نماز کا وقت گزار دے، اس کے بعد اب ہم کہیں گے اب رجوع کا حق ختم ہو چکا ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا کہ 8 یا 5 یا 7 دن کا اگر خون منقطع ہو جائے تو وہاں امکان ہوتا ہے کہ شاید پھر خون شروع نہ ہو جائے، تسلی کے لیے اتنا وقت چاہیے کہ جس کے اندر ایک کامل نماز کا وقت گزر چکے، تاکہ تسلی ہو جائے خون آنے والا نہیں ہے، اس لیے تسلی کے بعد اب ہم کہیں گے بس اب رجوع کا حق ختم، اگر ایک کامل نماز کا وقت یا اس نے غسل کر لیا ہے۔ یہ تو مسلمان عورت کے حق میں، اگر بیوی کتابیہ ہے یہ یہودی نصرانیہ ہے تو چونکہ ان کے ہاں کوئی نمازیں نہیں ہے، غسل نہیں ہے، اس لیے اس کا جو ہی خون منقطع ہوا چاہے 5 دن پہ ہوا 7 دن پہ ہوا، خون منقطع ہوتے ہی عدت ختم کر دی جائے گی۔ جی وَتَنْقَطِعُ إِذَا تَيَمَّمَتْ وَصَلَّتْ، یہ تو ہے کہ غسل کا مسئلہ کہ غسل کر لے یا کامل نماز کا وقت گزار دے، اگر وہ ایسی جگہ موجود ہے یہاں پانی ہے ہی نہیں، اس نے تیمم کرنا ہے، اب کیا ہوگا؟ صرف تیمم کرنے سے عدت ختم کر دی جائے گی یا تیمم کے بعد نماز ہی پڑھے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں تیمم کرے، تیمم کے بعد نماز پڑھے، اس کے بعد یہ عدت ختم ہوگی، یہ شیخین کا مسلک ہے۔ غسل میں کیا تھا؟ صرف غسل کر لے کافی تھا، لیکن تیمم کافی نہیں ہوگا، تیمم کے ساتھ نماز بھی ضروری ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ مدد نہیں، جیسے صرف غسل کر لینے سے عدت کا انقضاء ہو جاتا ہے، عدت ختم ہو جاتی ہے، ویسے ہی اگر صرف تیمم کر لے، تیمم کرنے سے بھی عدت کو جو ہے ختم قرار دیا جائے گا، اور یہی قیاس ہے جو امام محمد نے پیش کیا۔ امام محمد کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جو تیمم ہے نا یہ پانی نہ ہونے کی صورت میں طہارت مطلقہ ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ اس تیمم کی جتنی نمازیں پڑھو، فرض پڑھو، قضا پڑھو، ادا پڑھو، نوافل پڑھو، اور دیگر کام کرو، تلاوت کرو، سجدہ سہو کرو، پھر ہر طرح کی آپ اس سے احکام طہارت ادا کر سکتے ہیں،
تو جب یہ طہارت مطلقہ ہے، جو احکام غسل سے ثابت ہو رہے تھے وہی اس تیمم میں ثابت ہو رہے ہیں، تو جب غسل کے ذریعے سے عدت کا گزرنا شمار کیا جاتا تھا تو تیمم کے ذریعے سے بھی شمار کرنا چاہیے، نماز کو شرط قرار دینا بہتر نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ وَلَهُمَا سے شیخین کی دلیل پیش کی۔ شیخین کی دلیل ہے، دیکھو یہ جو تیمم ہے نا یہ غسل کی طرح نہیں ہے، بلکہ تیمم کے اندر تو جسم الٹا اور گندا ہوتا ہے، یہاں بامر مجبوری جو ہے اس کو طہارت قرار دیا گیا ہے، تاکہ اگر طہارت قرار نہ دے تو پانی کئی دنوں تک نہ ملنے کی صورت میں بہت ساری نمازیں واجبات ذمہ بھی آ جائیں گے، تو ایک مجبوری کے تحت اس کو جو ہے جائز قرار دیا گیا ہے، اور یہ ضرورت ہوگی جب نماز ادا کرنا چاہے گا، اور جب نماز ہی ادا نہیں کرنا چاہتا تو یہ ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت نہیں ہے تو لہذا یہ طہارت شمار بھی نہیں ہوگی۔ تو جب یہ نماز کی ضرورت کے لیے ثابت ہوئی ہے تو جس چیز کے لیے ثابت ہوئی ہے وہ کرے گا تو طہارت ہوگی، ورنہ طہارت نہیں ہوگی، اس لیے نماز پڑھے گا تو تیمم طہارت بنے گا، ورنہ نہیں۔ باقی جو آپ نے کہا کہ دیگر چیزیں اس کے ذریعے سے جو ہے جائز ہو جاتی ہے، مسجد میں جانا، قرآن کو چھونا، سجدہ تلاوت کرنا، اس کا جواب ہے کہ ساری چیزیں جو نماز کے لوازمات میں سے ہیں۔ جب نماز پڑھے مسجد میں جائے گا، تلاوت قرآن بھی اٹھائے گا، تلاوت یاد کرے گا، پھر نماز پڑھے گا، اس میں سجدہ بھی آئے گا، تو یہ ساری چیزیں نماز کے لوازمات میں سے ہیں، اس کے تابع ہو کر یہ جائز ہوئی ہے، نہ کہ یہ مطلق غسل کی طرح، جیسے غسل سے بالکل ہر طرح سے آزاد ہو کر عبادات کر سکتا تھا، یہاں ایسے نہیں ہے، یہاں یہ ساری عبادات نماز کے تابع ہو کر آئی ہیں، اس لیے اس کو غسل کی طرح بالکلیہ جو ہے مطلق قرار دے کر اس کی طرح حکم ثابت کرنا درست نہیں ہے۔ ثم قیل، یہاں سے آخری بار یہ ذکر کی صاحب ہدایہ نے کہ جب آدمی، ہم نے کہا نا، وہ ایک نماز پڑھ لے تب کیا ہوگا، عدت کا ختم شمار کیا جائے گا۔ اب نماز شروع کرنے سے عدت ختم ہوگی یا نماز ختم کرنے سے، اس میں دو قول ہے، ایک قول یہ کہ جو ہی نماز شروع کرے گی عدت ختم، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، نماز شروع کرنے کے بعد نماز کو مکمل کرے تاکہ اس کو ہم صلاۃ قرار دے سکے، ورنہ صرف شروع کرنے سے تو وہ نماز نہیں ہوتی، وہ پوری کرنے سے نماز ہوگی، اس لیے پوری نماز جب ہوگی تب عدت ختم ہوگی، اس سے پہلے نماز کے دوران عدت ختم نہیں ہوگی۔ وَإِذَا اغْتَسَلَتْ وَنَسِيَتْ شَيْئًا مِّن بَدَنِهَا، یہاں سے یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ ایک عورت نے غسل کر لیا حیض کا، غسل کرتے ہوئے کیا ہوا، اس کے جسم کا کچھ حصہ باقی رہ گیا خشک، اب وہ دیکھیں کتنا ہے، اگر خشک رہنے والا حصہ ایک عضو سے کم ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس عدت کو ختم شمار کیا جائے گا، اب رجوع کا حق نہیں رہے گا۔ اور اگر خشک رہنے والا عضو حصہ ایک عضو پورا ہے اس سے زائد ہے تو اس عدت کو ختم شمار نہیں کیا جائے گا، رجوع کا حق اس کو رہے گا، یہ استحسان ہے، ورنہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ عضو کامل میں بھی رجعت کا حق باقی نہ رہے، کیونکہ عضو کامل کے مقابلہ میں اگر دیگر اعضاء کو دیکھا جائے تو اکثر حصے دھل چکے ہیں، تو اکثر حکم الکل کے تحت کا تقاضا یہ تھا اگر پورا عضو بھی خشک رہ جائے یا اس سے زیادہ خشک رہ جائے تو رجعت کا حق باقی نہیں رہنا چاہیے، عدت کو ختم شمار کرنا چاہیے۔ اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک عضو سے کم بھی خشک رہ جائے تو اس صورت میں بھی رجوع کا حق ختم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ حیض تجزی کو قبول نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے استحسان پر ہم نے عمل کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو عضو سے کم خشک ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہاں ممکن ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے یا ویسے ہوا کے چلنے کی وجہ سے وہاں پانی تو لگا ہو لیکن جلدی خشک ہو گیا ہو، پتہ نہ چل رہا ہو، اس لیے احتیاط ہم نے کہا اگر عضو سے کم ہے
تو وہاں پر جو ہے عدت کو ختم شمار کیا جائے گا اور رجوع کا حق نہیں رہے گا. لیکن اگر عذر سے زیادہ ہے تو زیادہ عذر کا جلدی خشک ہو جانا یہ عام طور پر ہوتا رہی ہے ایسے. اس لیے ہم نے کہا اگر عذر یا زائد خشک ہے تو وہاں عدت ختم نہیں ہوگی, رجوع کا حق برقرار رہے گا. ٹھیک ہے. وعن ابی یوسف, امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے کلی اور ناک میں پانی ڈالنا چھوڑ دیا تو یہ عضو کامل کے ترک کی طرح ہوگا, کیونکہ ہمارے ہاں تو یہی ہے نا, ناک میں پانی ڈالنا بھی لازم ہے اور کلی کرنا بھی لازم ہے, یہ غسل کے فرائض میں شامل ہے. تو یہ اگر چھوڑ گیا کوئی ایک عضو کامل چھوٹا ہے تو یہاں پر بھی رجوع منقطع, عدت ختم نہیں ہوگی, رجوع منقطع نہیں ہوگا. لیکن امام محمد رحمہ اللہ سے یہ ہے کہ یہ, اور امام شافعی رحمہ اللہ سے کہ یہ جو ناک میں پانی ڈالنا ہے یا اسی طرح کلی کرنا ہے یہ عضو کامل کے درجہ میں نہیں ہے, یہ عضو ناقص کے درجہ میں ہے, کیونکہ ان کے ہاں یہ ہے کہ ان کے اندر پانی ڈالنا واجب نہیں ہے, لازم نہیں ہے. تو بہرحال چونکہ ہمارے ہاں پانی ڈالنا فرض ہے, اس لیے اگر یہ چھوٹے گا تو عضو کامل چھوٹے گا, اور ان کے ہاں چونکہ لازمی نہیں ہے, فرض نہیں ہے, اس لیے اگر ان کے ہاں اگر ناک میں پانی ڈالنا چھوڑ دیا یا کلی کرنا چھوڑ دیا تو اس صورت میں یہ عضو کامل نہیں ہوگا, اور اس سے جو ہے عدت ختم شمار کی جائے گی اور رجوع کا حق باقی نہیں رہے گا. ومن طلق امرأته سے انشاءاللہ زندگی باقی تو پھر دیکھیں گے.